بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے سارے مال کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کیا اور یہ بتایا بھی نہیں کہ کون سا مال کس کا ہے۔ قبلہ میں اگر مر گیا تو میں نے اپنے گھر میں جو امانت ہے پہ لکھا ہوا ہے کہ کون سی امانت راشن کے اعتبار سے، کون سی امانت کس اعتبار سے، کون سی امانت قرضہ ہے، کون سی امانت تعداد کا عنوان ہے، لکھا ہوا ہے کہ اگر مر گیا تو کم از کم دینے والے میرے اپنے بیٹے پڑھ کے دیں گے کس کی امانت ہے۔ تو مجھے اپنے بیٹوں کے درمیان کوئی تحریر چاہیے۔ مصطفیٰ مرتضیٰ ایسے ہیں، نہ تحریر چاہیے نہ تقریر چاہیے۔ یوں سمجھیے جیسے میرے دونوں ہاتھ ہیں، اگر لیا ایک ہاتھ سے ہو اور دے دوسرا ہاتھ رہا ہو تو بیچ میں کسی تحریر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو دیا مصطفیٰ کو تھا، لیا مرتضیٰ سے ہے۔ پیغمبر نے سمجھا دیا کافروں کے امانتوں کی ادائیگی کے انداز میں، دیکھو کافر اگر مجھے دیں گے تب بھی لیں گے مرتضیٰ سے، تو اگر کلمہ مسلمان میرا پڑھیں گے جنت لیں گے مرتضیٰ سے۔ اللہ کے رسول چلے گئے، ساری امانتیں مولا کے پاس، اور مولا نے ساری امانتیں اوپن کر دیں، سب کو اعلان کر دیا کہ جس جس کو اپنی امانت لینا ہے وہ آ جائے۔ سب کی امانتیں رکھی ہوئی لائن سے۔ کچھ تو آئے جو واقعاً تھے، کچھ ایسے بھی آئے جو ہر دور میں ہوا کرتے ہیں، ہر قوم میں ہوا کرتے ہیں، میں ڈرتے ہوئے کہوں ہر ملک میں ہوا کرتے ہیں۔ ایسے بھی تو ہوتے کہ جنہیں موقع چاہیے ہوتا کہیں سے کچھ مل جائے۔ ایک آدھ کوئی ایسا بھی آ گیا، اب اس نے دیکھا سارے مال رکھے لائن سے، سوچا کون سا کہوں، یہ والا یہ والا یہ والا، سب سے قیمتی رکھا تھا ایک بہت بڑا پیکٹ سونے کا، کہتا ہے یا علی یہ والا میرا ہے۔ امام نے نہ رسید پوچھی، نہ نام پوچھا، نہ ایڈریس پوچھا۔ ارے کوئی موبائل آپ امام بار کا بھول جائیے اور واپس لینے آئیے تو آپ سے پوچھیں گے رضا بھائی نام بتائیے، بتائیے علامت کیا ہے۔ جب تک علامت نہ بتائیے گا آپ کو آپ کا موبائل نہیں ملنے والا، کیونکہ یہ رضا ہیں اور وہ امام ہیں۔ نام پوچھا، نہ علامت پوچھی، نہ پتہ پوچھا، کہ تمہارا اٹھا لو۔ کیا بے نیازی ہے۔ مجھے تو سمدیت سمجھ میں آتی ہے، ہر قدم بقدم علی ابن ابی طالب ہے۔ اس نے جیسے ہی اس پیکٹ کو اٹھایا ہاتھ وہیں سے چپک گیا۔ وہ محکمہ کیوں بنائے پکڑنے والوں، اس کو ضرورت ہی کیا پڑی ہے۔ پکڑ لیا اسے اس امانت نے، اب چلایا یا علی بچائیے یہ میرا مال نہیں تھا۔ نہ کورٹ میں کیس چلا، نہ وکیلوں کی فیس لگی، نہ کالے کوٹ والے نہ سفید۔ تلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ سب کے سب امانتیں اپنی اپنی لے رہے تھے، اور مولا کائنات بغیر کسی تصدیق اور تائید کے سب کی امانتیں دے رہے تھے۔ پیغمبر کو اتنا یقین تھا کہ علی جس کی امانت ہے اسی کو دیں گے۔ چھوٹی امانت تو چھوٹی امانت والے کو ملے گی، بڑی تو بڑی والے کو ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا یقین جتنا پیغمبر کو خود اپنی ذات پر ہے اتنا علی پر تھا۔ اسی لیے تو کافروں کی امانت تو باہر کی بات تھی، بستر بھی دے گئے، پتا تھا، ورنہ بستر ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، کیا پتا کون اپنا مسند بنا کے بیٹھ جائے۔ ہمیں تو بستر کی بات یاد آتی ہے، ایسی بستر کی بات ہے، میں جملہ کہا کرتا ہوں، خدا کا بڑا احسان ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے کربلا کی زیارت۔ اتنا سوچ کے آمین کہیں گے تو کب پہنچیں گے؟ جلدی پہنچنا ہے نا۔ اور جب نجف سے کربلا جائیں گے پیدل تو آپ کے پاس رہائش ہو کہ نہ ہو، آپ کی بکنگ کنفرم ہو گیا انکنفرم ہو، آپ کربلا پہنچ گئے تو آپ مطمئن ہیں نہ تو بھوکے مریں گے نہ پیاسے مریں گے۔ میں نے دیکھا کہ لاکھوں انسان نجف سے کربلا جا رہے،
اتنے تو کربلا میں ہوٹل نہیں ہیں، اتنے کربلا میں بستر نہیں ہیں، یہ سب کے سب آ رہے ہیں اور کسی کے پاس بستر نہیں ہے. بہت بری بات ہے. کوئی کسی گھر مہمان جائے ساتھ میں بستر لے کے جائے. اگر آپ میرے گھر آئیے گا تو کیا اپنا بستر ساتھ میں لائیے گا؟ جب مجھ جیسے ایک عام سے مومن کے میزبانی کا انداز یہ کہ میں آپ سے بستر نہیں منگاتا تو حسین اپنے ظاہروں سے بستر کیوں منگائیں؟ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس کے امام کو بستر مل گیا تھا وہ بستر کے بغیر جاتے ہیں، اور جن کو بستر نہیں ملا تھا، جیسے آپ نے فاتحہ پڑھی، یہ امانت منتقل ہوئی، اب جو وسیلہ ہے وہ امین ہونا چاہیے. وسیلہ امین ہوگا تو فاتحہ ایک کی ایک نہیں ملے گی، وتھ پروفٹ ملے گی. کیا مطلب ہے؟ اس ماہ مبارک میں پروردگار نے نیکیوں کے ریٹ ہائی کر دیے ہیں، اور جتنے ہائی ہو گئے اتنے ہم لو ہو گئے. ریٹ تو ہائی ہے. میں جملہ کہا کرتا ہوں خاص طور سے جب کسی کا عروس ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نماز کم ہو جاتی ہے. نکاح سے پہلے نماز زیادہ ہوتی ہے، ثواب کم ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد ثواب بڑھ جاتا ہے، نماز کم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا 19 کو آئے تھے، 21 کو آئے تھے. اگر 23 کو نہیں آئے تو فائنل میں نہیں آئے. امضا ہے، اس کو توقی کہا انہوں نے. امضا، توقی اور ہے، امضا اور ہے. کیا مطلب؟ توقی تو وہ امام کی تحریر ہے جو امام کی بارگاہ سے آتی، امضا امام کے سگنیچر ہیں. اور اب آپ کی پچھلی 2 راتوں کی شب قدر کے اعمال ایکسیپٹیبل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کون زندہ رہے گا اگلے سال تک؟ کون حج پہ جائے گا؟ کون کربلا جائے گا؟ کون کتنا رزق پائے گا؟ یعنی سارے قضاء و قدر کے مسائل میں آنے والی رات کی اہمیت یہ ہے کہ یاد رکھیے، جیسے امام نے سمجھایا کہ اگر کوئی پچھلی 2 راتوں میں اعمال نہ کر سکے تو اس کے لیے کم از کم 1 رات لازم قرار دی گئی. لیلۃ الجہنیہ کے اعتبار سے اس کا نام معروف ہے. یعنی شب 23 کا شب 19 میں نہ آ سکے، شب 21 میں نہ آ سکے تو شب 23 میں آ جاؤ. کہ شب 23 میں انسان کے لیے شب قدر کا عنوان بہت نزدیک ہے. اور پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ خالی شب قدر یہ نہیں ہے کہ قرآن کی اعمال کر لیے جائیں، نمازیں پڑھ لی جائیں. شب قدر ہے شب عظمت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اب جو سیدہ کی عظمت کو پہچانے گا وہ لات میں آئے گا. میں نہیں کہہ رہا یہ، میری اوقات کیا ہے، حیثیت کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن خود کہتا ہے تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تو کس نے بتایا پھر یہ؟ امام صادق علیہ السلام نے بتایا. اللیلۃ ہی جدتنا فاطمہ، القدر اللہ، کہ لیلہ سے مراد ہماری جد ماجدہ فاطمہ زہرا ہے، اور القدر سے مراد ذات پروردگار ہے. لیلۃ القدر فاطمۃ اللہ. ترجمہ یہ بنا، یعنی وہ رات جس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نزول ہے، اور رات جس میں سارے کے سارے فیصلے امام کی خدمت میں دستخط کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. اس یقین کے ساتھ آنا ہے کہ گھر سے آئیے گا تو غسل شب قدر کی برکتوں کو لے کر آئیے گا. جیسے غسل جمعہ کرتے، جیسے غسل واجب کرتے، ویسے غسل شب قدر کیجیے گا. بنیت توبہ، غسل توبہ، بنیت تشکر نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور پھر آغاز سیستانی کے لحاظ سے اب آپ کے لیے
وضو کے بغیر نماز کی اجازت ہوگی اس غسل کے بعد. اگر بیچ میں کوئی اور ایسا سلسلہ واقع نہ ہو جو وضو توڑ دیتا ہو تو آپ کا یہ غسل کافی ہوگا. تو اعمال کے پہلا سلسلہ یہ کہ آنے سے پہلے یہاں پر شب قدر شروع ہو جائے گی اذان مغرب سے. غروب آفتاب عرفی ہو غسل کر سکتے ہیں آپ. غروب آفتاب شرعی ہو جائے نماز پڑھ لیجئے مغربین کی. اور پھر ایک نماز جو کل یا تو پڑھ کے آئیے گا یا یہاں سے جا کے پڑھ لیجئے گا. دو بڑے سخت مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے روزی میں تنگی. شاید ہم میں سے اکثریت کا مسئلہ یہ والا ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ ہر کام الٹا ہو جاتا ہے. جو کام شروع کرتے وہ کام مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. دو بڑے مسئلے. ان دونوں مسئلوں کا جواب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ویسے تو یہ نماز پورے سال پڑھ سکتے ہیں آپ، مگر خاص کل شب قدر ہے تو اس کے لحاظ سے یہ نماز لازماً پڑھیے گا. شب قدر میں 2 رکعت نماز. یہ نماز استغفار کہلاتی ہے. بہت سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو اگر کوئی خزانہ بتا دے تو وہاں جائیں گے نا، مشکل کیوں نہ ہو. تو یہ نماز خزانوں سے بڑی اہم ترین نماز ہے. آقائے بہجت فرمایا کرتے تھے کہ 10 دفعہ پڑھو، اگر پھر بھی نہ ہو تو مجھ پر ملامت کر دینا. تو یہ نماز استغفار ہے. اور اس میں وہ 2 روایات جمع ہو رہی ہیں. ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا. ایک استغفار، ایک سورہ انا انزلنا. نیت کیا ہوگی؟ نماز استغفار بجا لاتا ہوں قربتاً الی اللہ. اللہ اکبر کے بعد الحمد. اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا. تو یاد ہوگی نا. سورہ انا انزلنا کے بعد 15 ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. نہیں، استغفر اللہ 15 مرتبہ. رکوع میں جائیے، ذکر رکوع کیجئے، پھر پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر کھڑے ہو جائیے، سمع اللہ لمن حمدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر سجدے اولا میں جائیے، ذکر سجدہ پڑھ لیجئے، پھر پڑھیے استغفر اللہ 10 مرتبہ. پھر درمیان میں اٹھ کے بیٹھیے، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر پڑھی 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر سجدے ثانیہ میں سیکنڈ سجدہ، ذکر کے بعد پڑھیے 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اٹھ کے بیٹھیے، کھڑے ہونے سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ایک رکعت نماز ہو گئی. ایسے ہی ایک اور رکعت مکمل کرنا ہے. اور فرق یہ کہ مقنوت پڑھا جائے گا سیکنڈ رکعت کے اعتبار سے. تو الحمد پڑھیں گے، انا انزلنا پڑھیں گے، 15 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے، پھر قنوت پڑھیں گے، پھر رکوع سجود جیسے طریقہ بیان کیا گیا ایسے کریں گے. جن کو نماز جعفر تیار سمجھ میں آتی ہو ان کے لیے آسان جملہ جیسے نماز جعفر تیار. اگلا سوال آیا، مولانا کیا بیٹھ کے پڑھ لیں بعد میں؟ 2 رکعت نماز سمپل پڑھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں قبلہ کیا خیال ہے، کالی چائے پی لیں، دودھ بعد میں پی لیجیے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا مثال؟ دیکھیے نماز جعفر تیار میں بھی شاید ہمیں کوئی راستہ مل جاتا ہے، اس میں نہیں ہے. اس میں جیسے بیان کیا گیا ویسے پڑھنا ہے، جیسے بیان کیا گیا. یہ بہت سخت نماز، اس میں انا انزلنا بھی ہے، استغفار بھی ہے. اور یہ 2 ہی باتیں ایسی ہیں
تو میرے اور آپ کے سارے مسئلے حل کرتی یہ والے، ایک رزق میں تنگی، ایک معاملات کا خراب ہونا، جو کام کرتے ہیں کام خراب ہو جاتا ہے، تو کام ٹھیک ہو جائے گا اور رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی اگر یہ نماز آپ پڑھیں گے۔ یہ سرکار کی نماز ہے، اللہ کے رسول کی، جبرائیل امین نے لا کر آپ کو دی۔ اے اللہ کے رسول، جب کبھی آپ کا رزق تنگ ہو جائے اور معاملات میں پرابلم آنے لگی تو یہ نماز پڑھ لیجیے۔ پھر نماز آپ پورے سال پڑھ سکتے ہیں، شب قدر ہے، اور شب قدر میں خاص طور سے اگر کسی کے قرضے ادا نہ ہوتے ہوں تو استغفار اور سورہ انا انزلنا یہ دونوں بہت اہم ہیں، اور اتفاق سے اس نماز میں دونوں جمع ہو گئے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ ویسے یاد رہے نہ رہے آپ کو، کیونکہ اعمال اجتماعی میں شاید وقت نہ ہو، تو یا تو پڑھ کے آئیے گا یا جا کے پڑھ لیجیے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے امام کو رو لیجیے گا۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ آنسو نہ بہائے جائیں۔